أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ عرب کی ظالم حکومت، بے درد حکومت، جس نے پھر انسانیت کو شرمسار کیا اور ماؤں کی گودیں اجاڑ دیں، بچوں کو یتیم کر دیا، یہ ہے وہ ابلیس کی اولاد جو دنیا میں نہ جانے کتنے مسلمانوں کو برباد کر چکی ہے۔ انہیں پیسے کے لالچ میں لا کر ابلیس کے راستے پر چلا رہی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے پشاور کے اندر اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے تھے اور وہاں بم پھوڑے گئے اور ان پر گولی چلائی گئی۔ یہی ہے وہ ظالم سعودی کی حکومت جو ان مسلمانوں کو بھٹکا رہی ہے اور انہیں پیسہ دے کر جگہ جگہ یہ کام کرا رہی ہے۔ اے مسلمانوں، آنکھیں کھولو، اگر اس پاک جگہ سے ایسی ظالم اور ابلیس جیسی حرکتیں ہوئیں تو یاد رکھو جو بھی تم پہ مصیبتیں اور عذاب آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ اپنے بچوں سے دیکھو، کہو کہ محمد آل محمد کا دین انہیں پڑھواؤ تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد آل محمد کا دین اور اسلام وہ ہے جو اللہ چاہتا تھا، بس اس کے سوا انہوں نے کچھ نہ کیا۔ اس ظالم حکومت کو پہچانو، اس کے چکر میں مت آؤ، اس کی مذمت کرو اور اس کے تخت و تاج کو جلواؤ، خاک کراؤ، اور اس پاک جگہ پر کوئی پاک آدمی بیٹھنا چاہیے جو پوری دنیا کے دین اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کر سکے۔ یہ دولت ایسی جگہ اپنی برباد کرتا ہے اور مسلمانوں کو بھٹکاتا ہے، انہیں آتنکوادی بناتا ہے اور مسجد جیسی جگہوں میں بم اور گولیاں چلواتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کون سا ایسا کام ہے جو عرب کے اندر نہیں ہو رہا شیطانیت کا؟ بات شراب کی ہو، جوئے کی ہو، بدکاریوں کی ہو، سب کام ہو رہے ہیں، انہیں تو پھانسی نہیں دلتی، ان بے گناہوں کو کبھی بھی پھانسی دے دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کو اب پھر اس نے پھانسی دی۔ اے مسلمانوں، جاگو، اس کی مذمت کرو، اس کے تختے کو پلٹواؤ، کسی اچھے انسان کو عرب کے اندر بٹھواؤ اس پاک جگہ سے۔ جیسے یہ کام کر رہا ہے اللہ خوش نہیں ہے تم سے، اسی کی وجہ ہے کہ تم جگہ جگہ بدنام ہو رہے ہو اور تم پر مصیبت آ رہی ہے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کی دولت کھاتا ہے، بس یہ دولت پر ہی جیتے ہیں اور دنیا کے عیش کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت ہے کہ یہ اس کے غلام ہے جو دنیا کی ساری حکومتوں کو ڈرا کے رکھتا ہے، ان پر اپنی منمانی کرتا ہے، ان پہ اپنی شرطیں لاگو کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی شرط لاگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سب سے بڑا ظالم بتایا ہے اللہ نے کہ اگر ایسی حکومت اور ایسا انسان ہوگا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، جس کا نام ہے امریکہ۔ یہ صدا سے اس کا غلام بن کے رہا ہے، پھر بھی تمہاری مسلمانوں آنکھیں نہیں کھل رہی۔ اس کی مذمت کرو ظالم کی۔ یہ شیطانی کام دنیا کے جتنے ہیں وہ کراتا ہے اور نام اللہ اور اس کے رسول کا لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ علیہ السلام کا روزہ آج تک نہ بنا، وہاں اتنی مذمت کی گئی، اتنی خوش آمدیں کی گئیں۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا؟ نہ یہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے، بلکہ یہ ابلیس کی نسل ہے۔ اس کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، عالم انسان کے لیے بھی اور دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے بھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بس دین جو ہے وہ محمد آل محمد کا ہے۔ کیوں کہ یہ دین اور اسلام جو محمد آل محمد کا ہے اس کا ایک نام اور ہے، اور وہ ہے انسانیت۔ دیکھ لو، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا نہ گیا ہو کہ انسان کوئی بھی ہو اگر کسی بھی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو فوراً دور کیا جائے، اور جگہ جگہ یہ لکھا کہ انسان کوئی بھی ہو اگر وہ کسی بھی پریشانی تکلیف میں ہے اور کوئی اکیلا انسان اس کی پریشانی کو ختم نہیں کر سکتا تو مل کر کرو، مگر اس کی پریشانی کو ختم کرو۔ کہیں ایک جگہ بھی ایسا رتی بھر انچ بھر نہیں لکھا کہ کسی بھی انسان پر محمد آل محمد کے دین اور اسلام میں کہ انچ بھر یا رتی بھر بھی کسی بھی انسان پر ظلم کیا جائے۔
کیونکہ سب اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہیں یہ. اور یہ ظالم یہودی یہ ابلیس کی نسل ہے. اسے پہچانو اے مسلمانوں. ایک زمانے سے تم اس کے بارے میں سن رہے ہو. کیا اس نے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ صرف تمہیں بدنامیاں دلوائیں گے اس دنیا میں، کیونکہ اس کا راستہ شیطانی راستہ ہے. اور ہمیں عرب میں ایسا انسان چاہیے جس کا راستہ اللہ کے راستے سے ملتا ہوا ہو اور اللہ کا خوف ہو. ایسے آدمی کو عرب میں بیٹھانا چاہیے اور اب اس کے تخت و تاج کو ختم کیا جائے اور ایسے انسان کو بٹھالا جائے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہو. اور دنیا کے جتنے کمزور ملک ہیں اور کمزور انسان ہیں، عرب کی دولت اس پاک زمین کی اور جہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں کی دولت ان لوگوں کے کام جبھی آئے گی جب تم اس ظالم کا خاتمہ کراؤ گے اور اس کے لیے بے شمار کھلی ہو کے مذمت کرو گے کہ یہ ظالم ہے. جب چاہے یہ مظلوموں کو اور بے سہاراؤں کو پھانسی دے دیتا ہے اور مار دیتا ہے تاکہ اس کی دہشت بنی رہے. اور جو یہ چاہتا ہے شیطانی کام کرنے، وہ آسانی سے ہمیشہ عرب میں کرتا رہے اور مسلمانوں کو بہکاتا رہے، کیونکہ ابلیس کی اولاد ہے، اس کا کام بہکانا ہے. مگر تم تو سمجھدار ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، عقل سے کام لو اور محمد آل محمد کے دین کو پڑھو. انشاءاللہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں جو بتایا جا رہا ہے عرب میں جو حکومت ہے وہ ابلیس کی اولاد ہے، ظالم ہے اور غریب اور مظلوم اور لاچاروں پر ظلم کرتی ہے اور جب چاہے مرضی انہیں پھانسی دے دیتی ہے.